بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں حدیث کا درس دے رہے تھے۔ لوگوں کا مجمع تھا، لوگوں کی بھیڑ تھی، لوگ حدیث سن رہے تھے کہ ایک تابعی شفعی وہاں پر آئے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے؟ لوگوں نے بتایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تابعی قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گیا تو کہتے ہیں جب درس ختم ہوا تو میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے میرے حق کی وجہ سے پہلا حق یہ کہ میں لوگوں کے ساتھ یہاں پر آ کر حدیث سن رہا تھا، اور دوسرا حق یہ کہ میں علیحدہ تنہائی میں آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں آپ کی درخواست قبول کرتا ہوں، میں آپ کو ضرور ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، اور میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی اور اس کے بعد سسکیاں لینے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو پھر کہنے لگے میں آپ سے ایسی حدیث ضرور بیان کروں گا جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ حدیث مجھے بیان فرمائی تو ہمارے ساتھ تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا۔ دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر سسکیاں لینے لگے اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ اتنی دردناک آخر حدیث ہے وہ۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو دوبارہ فرمایا کہ میں آپ سے ایسی حدیث ضرور بیان کروں گا جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اس حال میں کہ ہمارے ساتھ تیسرا شخص کوئی نہیں تھا۔ شفعی جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر بے ہوش ہوئے اور اپنے چہرے کے بل گرنے لگے۔ فرماتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے لیے ٹیک دے کر رکھا، سہارا دے کے رکھا۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کی طرف اتریں گے کہ اپنے بندوں سے حساب کتاب لیں، تو اللہ رب العزت کے سامنے سب سے پہلے تین لوگ پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تین لوگ پیش کیے جائیں گے۔ ایک وہ شخص کہ جس نے قرآن جمع کیا، یعنی قرآن کو حفظ کیا، اور دوسرا وہ شخص ہوگا جسے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مال انتہائی زیادہ دیا، جسے مال زیادہ ملا ہوگا، اور ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ رب العزت کے راستے میں شہید کیا ہو گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے قرآن کے حافظ سے کہ تجھے میں نے قرآن دیا، تجھے تیرے سینے میں نے وہ کتاب بٹھائی جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، جو میرا کلام تھا، تو نے اس پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ، تیرے حکم کے مطابق میں نے اس پہ نمازیں پڑھی، قرآن کو نماز میں پڑھتا رہا۔ یا اللہ، تیرا حکم تھا عوام کے سامنے تراویحاں پڑھاؤں، یا اللہ میں نے پڑھائی۔ یا اللہ، میں نے تلاوتیں کی تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام دکھلاوے کے لیے کیے تھے۔ تو نے تلاوت کی کہ تجھے لوگ کہیں واہ واہ کیا قاری ہے، تو نے تراویحاں پڑھائیں کہ لوگ واہ واہ کہیں کہ واہ کیا حافظ ہے، کیا سریلی آواز ہے۔ تو نے جس کام کے لیے یہ کام کیا وہ کام تیرا دنیا میں حل ہو گیا، وہ معاملہ تیرا دنیا میں حل ہو گیا۔ اللہ رب العزت دوسرے شخص کو بلائیں گے جو اللہ رب العزت کے راستے میں شہید کیا گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کیا تجھے جوانی دی تھی، جوانی کے اندر تجھے مجاہد بنایا، اتنا بڑا اعزاز دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ، ایک جان ہی تو نے دی تھی اور جہان میں ہزاروں نعمتیں دی تھی، یا اللہ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ جان تھی۔ یا اللہ، تیری خاطر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے یا اللہ میں نے اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، اپنی شہادت کو قبول فرمائے اللہ تیرے لیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے۔ دوستو، اللہ فرمائیں گے یہ کام تو نے اپنی جان تک کی جو تو نے بازی لگوائی یہ میرے لیے نہیں تھی، یہ تو نے دنیا کے لیے کیا کہ دنیا والے کہیں واہ واہ کیسا لڑتا ہے،
کیسے جہاد کرتا ہے اور دنیا والے تجھے شہید، دنیا والے تجھے غازی کا مرتبہ دیں، اس لیے تو نے یہ کام کیا۔ تیسرا شخص لایا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھے میں نے تجھے مال دیا تھا، تجھے جائیداد دی، دنیا میں تیرے اتنے محلات دیے، تجھے کوٹھیاں دی، تو نے میرے حکم کے مطابق کیا خرچ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ مال دیا ہوا تیرا تھا، کوٹھیاں یا اللہ تو نے دی تھی، جو دنیا میں دیا یا اللہ تو نے دیا، تیرے حکم کے مطابق یا اللہ تیرے بندوں پر تقسیم کرتا رہا، یا اللہ فقراء دیکھے فقراء کو دیا، یا اللہ مدرسے دیکھے مدرسوں میں خرچ کیا، یا اللہ مسجد کی جگہ دیکھی کہ مسجد بننے والی، مسجد میں پیسہ دے دیا یا اللہ۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ کام تو نے دنیا میں دکھلاوے کے لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ واہ واہ کتنا کام کر کے آئے، کتنا بڑا کام کیا ہے، اللہ کی راہ میں اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ میرے دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ 3 شخص اللہ کی مخلوق میں سے وہ شخص ہیں۔ میرے دوستو یہ جملہ غور سے سننا، فرمایا یہ 3 شخص اللہ کی مخلوق میں سے وہ شخص ہیں کہ جن سے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ جہنم کی آگ میں ڈالا نہیں جائے گا، جہنم کی آگ ان 3 شخصوں سے دہکائی جائے گی۔ میرے دوستو اتنی سخت وعید، آج ہم جو بھی معاملہ کرتے ہیں خواہ مخواہ ہماری اس میں نیت ضرور خراب ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو نیت ہماری مال خرچ کرنے کی اللہ کی راہ میں نہیں ہوتی، ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تلاوت کی دنیا کو خوش کرنے کے لیے، جہاد کیا دنیا کو خوش کرنے کے لیے۔ میرے دوستو بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان جو نیت کرے گا اللہ رب العزت اسے اس کی نیت کے مطابق عطا فرمائے۔ میرے دوستو ابو عثمان کہتے ہیں کہ مجھ سے علاء بن حکیم نے بیان کیا۔ علاء بن حکیم کون ہے؟ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جلاد تھے۔ انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور یہی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، میں یہی حدیث آ کر اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح روایت کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا، یہ حافظ، یہ شہید اور یہ جس نے اتنا مال خرچ کیا، جب ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ یہ ہلاکت ہوگی، تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ میرے دوستو دوسروں میں آج ہم سب لوگ ہیں، ہم جو علماء نہیں ہیں، جو قراء نہیں ہیں، ان کا کیا معاملہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زور سے روئے، یہاں تک کہ ہم نے یہ خیال کیا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور راوی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک کہ یہ گمان کیا کہ ابو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ جو مجمع والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ جو اس آدمی نے آ کر حدیث بیان کی ہے، اس نے یہ برائی کا کام کیا ہے، یہ غلط کام کیا ہے، لیکن اس نے بہت ہی سخت حدیث سنائی تھی، بہت ہی وعید والی حدیث سنائی تھی، جس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایسی حالت ہو گئی تھی۔ میرے دوستو آج ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے اخلاق کو بدلیں، اپنی نیتوں کو بدلیں۔ ہماری نیت دنیا میں دکھلاوے کی نہ ہو، ہماری نیت اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہو۔ مبادہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں، میرے دوستو وہاں ہم جھوٹ نہیں بول پائیں گے، وہاں ہمارے ہاتھ وہ بولیں گے جو اللہ چاہے گا، جو ہاتھوں نے کیا ہوگا وہ بولیں گے، ہمارا منہ وہ بولے گا جو اللہ چاہے گا، اور منہ وہی حق بولے گا جو دنیا میں اس منہ سے زبان سے باتیں نکلی ہیں، جو افعال اس جسم نے کیے ہیں، یہ جسم وہی چیزیں اللہ کے سامنے بولے گا، تب یہ ہمارا تابعدار نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں اللہ نے اس جسم کو ہمارے تابعدار کیا ہے۔ میرے دوستو اس سے وہ کام لیں جس سے اللہ رب العزت راضی ہو، ذہن اللہ نے دیا ہے، اس سے وہ کام لیں جس سے اللہ رب العزت راضی ہو، دل اللہ نے دیا ہے، دنیا میں ہمارے تابع کیا ہے، اس سے ہم وہی نیت کریں جس سے اللہ راضی ہو، ورنہ کل قیامت کے دن یہ دل بھی ہمارے حق میں گواہی نہیں دے گا۔
اس سے جو دنیا میں ہم نے سوچا ہوگا، جو دنیا میں ہم نے کیا ہوگا، قیامت کے دن یہ حقیقت کی گواہی دے گا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر کام میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی نیت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔